میرے رب نے مجھے حکم کر دیا. کسی پر لکھا ہوتا ہے نہانی ربی کہ میرے رب نے مجھے منع کیا. کوئی تیر بے نشان ہوتا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. اور مجاور تیلا ہلا کر فال نکالا کرتا تھا. مجاور تیلا ہلا کر فال نکال لیتا، اور اگر نہانی ربی والا تیر نکلتا تو وہ کام وہ آدمی نہ کرتا، اور اگر امرانی ربی والا تیر نکلتا تو وہ کام وہ آدمی کر لیتا اس وقت. اور اگر بے نشان تیر ہاتھ میں آتا تو دوبارہ فال نکالی جاتی. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے ذریعے اس کی حرمت بھی قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور حرمت کی 2 وجہ بھی قرآن نے بتا دی کہ ایک وہ بنیاد عمل ہے، اور اس کی حرمت کی 2 وجہ بھی بیان فرمائے قرآن نے کہ ایک وہ بنیاد عمل ہے اور محض اتفاق ہے. جب بھی تھیلے میں ہاتھ ڈالا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تیر ضرور ہاتھ میں آئے گا، اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ایک بے بنیاد عمل ہے. اس طرح سے فال نکالنا یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء اور جھوٹا الزام ہے. اللہ نے کہاں حکم دیا اور کب منع کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ پر افتراء اور حرام کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فال نکالنے کی جگہ استخارہ کی تعلیم دی. اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ جب اپنے رب کریم سے التجا کرتا ہے استخارہ کرنے کی، تو اپنے معاملے کو اپنے مولا کے حوالے کر کے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا شدید خواہش مند ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کٹکھٹاتا ہے اور اس کا دل ملتجی ہوتا ہے. تو ممکن نہیں کہ اللہ اپنے بندے کی رہنمائی اور مدد نہ فرمائے، کیونکہ اللہ تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے اور اپنے بندے سے بہت محبت کرنے والا ہے. تو اللہ کی رحمت سے قطعاً یہ ہرگز یہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اپنے مشورہ کوئی اپنی رہنمائی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی و مدد نہ کرے. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فال نکالنے کی جگہ امت کو اور اصحاب رسول کو تعلیم دی استخارہ کرنے کی. دوسری حکمت حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمائی کہ استخارہ کرنا فرشتوں سے مشابہت ہے، کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے. استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے. اس کی بہیمی صفت ملکیت کی تابعداری کرنے لگتی ہے اور اپنا رخ پوری طرح اللہ رب العزت کے طرف کر دیتا ہے، اور ففروا الی اللہ کا مصداق بن جاتا ہے. اس میں فرشتوں کی سی خوبی اور فرشتوں کی بو آنے لگتی ہے، اور ملائکہ الہام ربانی کا انتظام کرتے ہیں، اور جب ان کو الہام ہو جاتا ہے تو وہ داعیہ ربانی سے اس معاملے میں اپنی سی پوری کوشش خرچ کرتے ہیں. ان میں کوئی داعیہ نفسانی نہیں ہوتا. اسی طرح جو بندہ بکثرت استخارہ کرتا ہے وہ رفتہ رفتہ فرشتوں کے مانند ہو جاتا ہے. استخارہ کا مسنون اور سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق استخارہ کا سیدھا سادہ اور آسان طریقہ ہے کہ دن میں ہو یا رات میں ہو، کسی بھی وقت، برشتے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا وقت ہو، مکروہ وقت نہ ہو. 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھے. نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دے. پھر وہ 2 رکعت نفل پڑھے جس طرح عام نوافل پڑھے جاتے ہیں. سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارے کی جو مسنون دعا ہے وہ مانگے. مسنون دعا یہ ہے، یہ بڑی عجیب دعا ہے. اللہ جل شانہ کے نبی نے یہ دعا اللہ جل شانہ کے نبی ہی نے یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں. کوئی گوشہ زندگی کا اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے. اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کوئی کتاب سے دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، لیکن سنت استخارے کی مسنون دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کی رہنمائی یا اس کے مسئلے کا حل اس بندے کو عنایت فرما دیں گے. استخارہ کتنی بار کیا جائے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو. تمہارے دل میں جو ڈالا جائے یعنی استخارے کے نتیجے میں بارگاہ حق کی جانب سے، تو اس پر عمل کرو. بہتر یہ ہے کہ استخارہ 3 سے 7 دن تک پابندی کے ساتھ متواتر کیا جائے. اگر اس کے بعد بھی تذبذب اور شک باقی رہے تو استخارے کا عمل مسلسل جاری رکھے. اللہ تعالیٰ دل میں یا اس کو خواب کے ذریعے
یا کسی بھی ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مسئلے کا حل فرما دیں گے۔ اس موقع پر اس بات سمجھنی ضروری ہے کہ استخارہ کرنے والے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو 1 ماہ تک استخارہ کیا تھا تو 1 ماہ بعد آپ کو شرع صدر ہوا تھا، اگر شرع صدر نہ ہوتا تو آپ آگے بھی استخارہ جاری رکھتے۔ تو سنت صحابہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی مسئلے میں تذبذب اور مسلسل شک کا شکار ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ استخارے کو جاری رکھے جب تک اس کی مراد پوری نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کوئی چیز حکمت کے طور پر دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صحابی رسول نے فرمایا کہ مجھے الٹی ہو گئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز دوبارہ کھا لو، تو صحابی آئے دوبارہ، اس نے کہا کہ مجھے پھر الٹی ہو گئی، میری طبیعت اور خراب ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ وہی چیز کھا لو، اور اس دفعہ فرمایا کہ بے شک اللہ سچا ہے، بے شک تیری یہ بیماری جھوٹی ہے۔ تو تیسری مرتبہ جب ہو گیا تو واپس آیا تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں بالکل صحیح ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی سنت میں سراسر نجات اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔